بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. اس آیت شریفہ کی تفسیر سمجھنے کے لیے کچھ ضروری باتیں ہیں. پہلی بات ایک مثال ہے. جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور بوڑھا بھی کیوں ہوتا ہے؟ اس کے جسم میں بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور جو اعضاء خون بنانے والے ہیں، دوسرا کام کرنے والے ہیں، جیسا کہ دل، دماغ، جگر، معدہ، ان کو اعضاء رئیسہ کہتے ہیں، خصوصاً یہ اپنا کام بند کر دیتے ہیں، بیماریاں ہو جاتی ہیں. تو پھر صورت حال ایسی ہو جاتی ہے، جسم ایسا ہو جاتا ہے کہ نہ تو غذا اپنا پورا کام کرے اور نہ دوا اپنا پورا کام کرے، آخر موت واقع ہو جاتی ہے. تو دوستو، یہی حال قوموں کا ہوتا ہے، امتوں کا ہوتا ہے، مذہب والوں کا ہوتا ہے، بلکہ بادشاہتوں کا ہوتا ہے. ان میں کچھ ایسے عیب اور ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کی بنا پر وہ قومیں ہی ختم ہو جاتی ہیں. چونکہ یہ واعظ نہیں ہے، تفسیر ہے، اس لیے اس میں ہم باہر کی زیادہ بات نہیں کر سکتے. اب ہم بات کریں گے صرف بنی اسرائیل کی، کہ آسمانی دو مذہب، مشہور مذہب، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج انہی میں موجود ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج انہی میں موجود ہیں، انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں. اس امت میں ایسی بیماریاں پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اس قابل نہیں رہی تھی کہ مزید انبیاء کرام علیہ السلام ان میں بھیج کر ان کی اصلاح ممکن ہو. میرے الفاظ سمجھ گئے آپ؟ نہیں. یوں کہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کی امت، ان میں ایسی بیماریاں پیدا ہو گئی تھی اخلاق اور اعمال کے اعتبار سے کہ وہاں یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ اور انبیاء کرام ان میں بھیج کر ان کو سیدھی راہ پر لایا جا سکے اور ان کے اعمال و اخلاق درست کیے جا سکیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ان سے ختم کر کے ایک نئی قوم، نئی امت یعنی عربوں میں بھیجا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا، اور رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کو ان میں بھیجا. ان کی اعمال اور اخلاق کی جو برائیاں ہیں وہ قرآن پاک میں کثرت سے بیان کی گئی ہیں، تاکہ یہ امت ان برائیوں سے، ان بیماریوں سے، ان عیبوں سے بچے. آ گئی بھائی میری بات سمجھ میں؟ ہاں. اب تھوڑی سی اسی کے متعلق ایک بات سن لیجیے گا. جھوٹ بول رہے، کیا حرج ہے اس میں؟ بے پردگی کر رہے، کیا حرج ہے اس میں؟ یعنی خود کو کوئی حرج اور کوئی نقصان نظر ہی نہیں آتا، لیکن اس اعمال کا جو برا نتیجہ ہے، اور اللہ اس سے خوب واقف ہے، اس نے وہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بتایا
اور انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کو بتایا. بس یوں سمجھ لیجیے کہ اعمال اور اخلاق، برے اعمال اور برے اخلاق کا نتیجہ تباہی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، جب بری عادتیں، برے اخلاق، برے اعمال ان میں پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ان سے ختم ہی کر دیا، ان کے مذہب کو کینسل کر دیا. ان برائیوں میں سے ایک برائی یہاں بیان کی جا رہی ہے، بلکہ دو برائی یہاں بیان کی جا رہی ہے، اس لیے تاکہ یہ امت بھی سمجھے، آگاہ ہو جائے. بھائی فلاں کو کینسر ہو گیا تھا، دیکھو کیا ہوا، اور فلاں چیز کھائی تھی اس نے، اس سے کینسر ہوا. فلاں کو کرونا ہو گیا تھا، وہ مر گیا اور اس وجہ سے اس کو کرونا ہوا. جب آدمی یہ سنتا ہے تو پھر بچتا ہی ہے. تو یہ اعمال، یہ اخلاق ایسے تباہ کرنے والے ہیں. اب آپ ان کی تفسیر سنیں. بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، یعنی اپنی کتاب میں، اور وہ اس کے ذریعے، یعنی احکام کو چھپانے کے ذریعے تھوڑی سی دنیا حاصل کرتے ہیں. بس اس کو سمجھو آپ. خاص طور سے یہود کے علماء میں ایک بیماری تھی، اور وہ بیماری یہ تھی کہ جو شخص آتا تھا ان سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے، حکم دریافت کرنے کے لیے، تو وہ مسئلہ اور حکم اس کی مرضی کے مطابق اس کو بتا دیا کرتے تھے. اس کی مرضی کے مطابق اس کو بتا دیا کرتے تھے یہ، اور اصل حکم چھپا لیا کرتے تھے. اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں. ہم نے غلطی تو کی خود. پہلی غلطی تو یہ کی کہ طلاق کے احکام اور مسائل ہم نے جانے ہی نہیں. نکاح تو کر لیا، طلاق بھی دیتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ، اس کے احکام مسائل ہم جانتے ہی نہیں، اور جہالت کی بنا پر پہلے ہی دن بلکہ ایک ہی سانس میں 3 طلاق دے دیتے ہیں. غلطی اپنی، بھگتے گا بھی خود ہی، لیکن الزام شریعت پر رکھ دیتے ہیں کہ اس میں بہت سختی ہے. اور تو سب چل جائے گا بھائی، دیکھیں یہ بات نہیں چلنے کی کہ دوسرے سے نکاح ہو اور وہ ایک رات اس کے پاس رہ کے اور پھر وہ طلاق دے. بھائی یہ نہیں چلنے کا. بھائی یہاں تک تو نوبت تم نے خود پہنچائی ہے نا. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، آج پھر بتا دوں. شریعت کا کیا حکم ہے؟ جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو ہرگز طلاق نہ دو، بلکہ اس کے پاک ہونے کا انتظار کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ رجوع کر. رجوع کا مطلب بتاؤں گا آپ کو. جی اچھا، پھر جب وہ حیض سے پاک ہو جاوے تو جب صحبت کرنے سے پہلے اگر طلاق دینی ہے تو دے دیں، اور اگر صحبت کر لی تو پاکی کی حالت میں بھی طلاق نہ دیں. پاکی کی حالت میں طلاق دے، اور اس طرح سے دے کہ اس میں اس نے صحبت نہ کری، اور ایک طلاق دے صرف. دیکھو قید ہوگی. حیض کی حالت میں نہ دے، پاکی کی حالت میں جب صحبت کر چکا ہو تب نہ دے، صحبت کرنے سے پہلے دے اگر طلاق دینی ہو تو. ایک طلاق دے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب دونوں کی مرضی ہو، عدت پوری ہونے سے پہلے کرنے کی بھی آپس میں دونوں ہی سمجھوتا کر لیں گے، اور مرد کہہ دے گا میں نے تو نے اپنے نکاح میں واپس لی، وہ اس کے نکاح میں واپس چلی جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ کسی کو پوچھنا ہو پوچھ لیو، بیچ میں ہی پوچھ لیو کچھ.
عدت تو ضروری ہوگی، 1 کے بعد بھی، 2 کے بعد بھی، 3 کے بعد بھی. 3 ماہواری، 1 طلاق دینے کے بعد جب اس کو 1 حیض آ گیا تو 1 اور حیض آ گیا، پھر 1 اور آ گیا، تو اس میں اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اس میں دنوں کی کوئی گنتی نہیں. مثلا مان لو تھوڑی دیر کے 2 مہینے میں اس کو 3 حیض آ جاتے ہیں، ہے کچھ اس میں صورت، تو عدت پوری ہو جائے گی. یہ موت کی جو عدت ہے اس میں ہے متعین دن، 4 مہینے 10 دن. ہے طلاق کی جو عدت ہوتی ہے اس میں دن متعین نہیں، 3 ماہواری متعین ہیں. یہ تو 3 ماہواری پورے ہونے سے پہلے عدت پوری ہونے سے پہلے دونوں آپس میں وہ سمجھوتا کر لیں. مرد کہہ دے کہ میں نے تو اپنے نکاح میں لی، تو نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں، تو چلی گئی. اور اگر مان لو عدت پوری ہو گئی، یعنی 3 ماہواری پوری آ گئی، اس کے بعد وہ نکاح کر لے. نہ حلالے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی کچھ ضرورت نہیں. تو بتاؤ کتنی آسانی ہے اس میں. یہ ہے. اگر 2 طلاق دی اس نے، ہاں چلو بعد میں بتاؤں گا، طلاق دے. اگر اس کو 3 ہی طلاق دینی ہے تو 1 اس ماہواری میں دے، وہ 1 اس پاکی میں دے. پھر جب اس کو حیض آ جاوے اس کے بعد اس کی پاکی کا زمانہ شروع ہو، 1 اس میں دے. پھر اس کے بعد جب حیض آ جاوے اور پاکی کا زمانہ شروع ہو، 1 اس میں دے اگر دینی ہے تو. اول تو ضرورت نہیں دینے کی. دیکھو کتنی آسانی ہے اس میں. مرد پہ بھی پابندی ہے اس میں، جوش جذبے میں غصے میں نہیں، بلکہ وہ تو ضرورت اور مجبوری کے وقت ایسا کرے. لیکن جب آدمی پہلے ہی سانس میں 3 مرتبہ کہہ دے تو غلطی اس کی ہے. خیر چلو، اب وہ ایسے مولوی کے پاس جاتا ہے جو اس کو یوں بتاوے کہ بھائی جب تو 3 طلاق ایک ہی سانس میں دے دی، ایک ہی مجلس میں دے دی، تو یہ 3 نہیں ہوئی، 1 ہوئی. وہ ایسے مولوی کے پاس جاتا ہے، اور وہ لوگ حدیث کی آڑ لے کر اور عوام کو ان کی مرضی کے مطابق ایسا مسئلہ بتاتے ہیں، اور عوام واہ واہ کرتے ہوئے آتے ہیں. اور ہمارے جیسے ارے دیوبندی علماء تو پرانے زمانے کے ہیں، پرانے زمانے کی سوچ ہے ان کی. تو اس طریقے سے احکام کو، اللہ کے احکام کو چھپاتے ہیں. یہاں تک کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کر رکھا. ایک انجیل کا نسخہ اس کے باپ دادا سے اس کے پاس چلا آ رہا ہے، دوسرا اس کے پاس چلا آ رہا ہے، تیسرا اس کے پاس چلا آ رہا ہے. اسی طرح تورات کا کبھی آگا بھائی میرے باپ دادا سے جو ہمیں تورات ملی ہے، جو کتاب ملی ہے، اس میں تو یوں لکھ دیا اپنے ہاتھ سے، اس میں جو بھی کچھ لکھنا تھا. تو اللہ کی کتاب میں آیتوں کو بدلتے رہتے تھے، اللہ کی کتاب کے احکام کو بدل دیتے تھے، چھپا لیتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے. بات لمبی ہو جائے گی، یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا بھی تھا. تو یہ بیماری ان کے علماء میں پیدا ہو گئی تھی. الحمدللہ ہماری جماعت، خاص طور سے جس کو ہم کہتے ہیں جماعت دیوبند، پورے عمر میں، پوری زندگی میں آج تک کوئی ایک واقعہ ایسا سننے میں نہیں آیا کہ کسی عالم نے غلط مسئلہ بتا دیا ہو، کہ کسی مفتی نے غلط فتویٰ دے دیا ہو، اس کی مرضی کے مطابق فتویٰ دے دیا ہو. اور الحمدللہ اس کی ایک خاص وجہ ہے، بھی بتاؤں میں آپ کو. دیوبند میں فتویٰ دینے والے بیٹھے تو سہارنپور میں بھی بیٹھے، اور سہارنپور میں بیٹھے تو جلال آباد میں بھی بیٹھے، اور جلال آباد میں بیٹھے تو اس میں چلو کاندھلے میں بھی بیٹھے. اگر جلال آباد والوں نے گڑبڑ کر دی تو تھانے بھون والے پول کھول دیں گے، اور تھانے بھون والوں نے غلطی کر دی تو سہارنپور والے پول کھول دیں گے، اور سہارنپور والوں نے کر دی تو دیوبند والے. تو کہاں تک چلے گی وہ بات؟ تو بہرحال الحمدللہ اس امت میں اس طرح کی کوئی بات ہم نے اپنی جماعت میں، جماعت دیوبند میں نہیں سنی. دوسروں میں کیا حال ہوتا ہے سنتے رہتے ہیں کبھی کچھ. یہ اس کی صدا کیا ہے؟ آگے آئے گی.
لیکن میں کچھ اور باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اسی میں سے ہے اللہ کے احکام کو چھپانے اور اللہ کے احکام کو بدلنے ہی میں سے ایک ہے جتنی یہ ساری بدعتیں ہو رہی ہیں. اکثر و بیشتر ان لوگوں کے سامنے ہم لوگوں نے، ہمارے بڑوں نے دلیلیں پیش کر دی ہیں، کتابیں لکھ دی ہیں، وہ مانتے ہیں کہ ہاں صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ حلوے مانڈے اس کے بغیر آتے نہیں، اس لیے وہ ان پر جمے ہوئے ہیں. ایک مندر بنا لو، چڑھاوے چڑھو جائیں گے، موج آئی رہے گی. ایک مزار بنا لو، چڑھاوے چڑھے جائیں گے، کئی نسلوں تک آگے بہت بڑی جائیداد بن گئی. تو یہ صورتحال ہے، یہ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. ایک بات اور مختصر بتاتا ہوں میں آپ کو. الحمدللہ ہمارے علماء دین خاص طور سے جو مدارس میں ہیں وہاں یہ بات نہیں پائی جاتی. ہاں کچھ سرکاری مولوی، جی کچھ سرکاری مولوی، وہ کام ان کا کیا ہوتا ہے، حکومت نے جو اعلان کر دے جو بس اس کی تائید کرنے لگیں گے، اس کو صحیح بتانے لگیں گے. چاہے وہ نسبندی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اور مسئلہ ہو، چاہے وہ اور مسئلہ ہو، اس کو قرآن و حدیث سے صحیح بتانے لگیں گے. الحمدللہ اگرچہ اس کی پول کھول دی جاتی ہے، لیکن چونکہ وہ مرضی کے مطابق ہوتا ہے بہت سے لوگ اسی کو لے لیتے ہیں. بس بات سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی، پھر ترجمہ کرتا ہوں دوبارہ. بے شک وہ لوگ جو اللہ کے ان احکام کو چھپاتے ہیں جو انہوں نے اپنے نازل کیے ہیں یعنی کتاب میں، تو وہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی دنیا حاصل کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. جو وہ پیسہ، سامان، ہدیہ، تحفہ، نذرانہ لے رہے ہیں، آج وہ کسی شکل میں ہے، پیسے کی شکل میں ہے، کپڑے کی شکل میں ہے، پھل کی شکل میں ہے، مٹھائی کی شکل میں ہے، تو وہ سچ میں مٹھائی نہیں ہے، وہ تو حقیقت میں جہنم کی آگ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان سے مہربانی کی بات نہیں کرے گا، مہربانی کے ساتھ کلام نہیں کرے گا. یہ بڑی وعید ہے، بڑی دھمکی ہے. میں آپ کے پاس جاؤں اپنے کسی بھی کام کے واسطے، آپ کھڑے ہو کر میرا استقبال کریں، سلام کا جواب دیں، خوش مزاجی کے ساتھ ملیں، میری خیر خیریت پوچھیں، ہنس کے بات کریں، تو مجھے یہ امید رہے گی کہ جو میں اپنی بات ان کے سامنے رکھوں گا تو یہ سنیں گے، مان بھی لیں گے. اور اگر میں نے قدم رکھا، ہاں بھائی کنگا آیا تھا، کیا بات تھی، آپ نے بیٹھے بیٹھے وہیں سے یہ بول دیا، نہ سلام کا جواب اور نہ خندہ پیشانی کے ساتھ بات ملاقات، تو میری تو ہمت ہی نہیں ہونے کی اپنی بات کہنے کی، میں تو الٹے پاؤں واپس چلا آؤں گا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نرمی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ بات ہی نہیں کرے گا، تب آپ سمجھ لیجئے گا کہ معافی اور مغفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہے سب سے بڑا خسارہ، سب سے بڑا نقصان ہے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک نہیں کرے گا. جی دیکھو دوستو، دنیا میں تو کتنا ہی بھی بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ کفر اور شرک ہے، توبہ کر لینے سے معاف ہو جائے گا. شرک اور کفر چھوڑ دو، اسلام ایمان کی طرف آ جاؤ، چاہے 99 سال نہیں 100 سال بھی کفر و شرک کیا ہے اللہ معاف کر دے. اور جب کفر و شرک اللہ معاف کر دیں گے تو کتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو، جب آدمی سچے دل سے اور شرط کے ساتھ توبہ کرے گا معاف کر دیں گے. لیکن مرنے کے بعد، قیامت کے دن، حساب کے دن، اللہ تبارک و تعالی کفر و شرک کو تو معاف نہیں کریں گے کسی بھی شکل میں، اور باقی جو گناہ ہیں اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے. یہ بھی ممکن ہے
کسی نبی کی سفارش سے، کسی اللہ والے بزرگ کی سفارش سے، اپنے کسی رشتہ دار کی، بیٹے کی، اولاد کی سفارش سے، یا محض اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیں گے؟ تو بہت ساری شکل ہے۔ یہی مطلب ہے گناہوں سے پاک کر دینے کا، جس کا مطلب یہ سمجھو کہ بغیر عذاب کے، بغیر سزا کے سیدھا جنت میں بھیج دینے کا۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو چھپاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں رد و بدل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن، حساب کے دن پاک نہیں کرے گا، اور ان کے واسطے دردناک عذاب ہوگا، بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اب حاصل کیا نکلا؟ جو علماء ہیں وہ تو اس بات کو سن کر ہوشیار ہو جاویں، اور چاہے جان چلی جاوے حق بات ہی کہیں اور حق بات کو نہ چھپاویں۔ یہ تو علماء کا فرض ہوا، اور عام لوگوں کا فرض یہ ہوا کہ اس بات کو پہچانیں، اور یہ بات پہچاننے میں آ جاتی ہے کہ کون حق بولتا ہے، کون حق کو چھپاتا ہے، اور جو حق بولتے ہیں، حق بات کہتے ہیں، اس کی سنیں، ان کے ساتھ رہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ اگر یہ اللہ کی ان آیتوں کو جن کو چھپا رہے ہیں نہ چھپاتے، ان پر عمل کرتے تو ہدایت پر تھے، ان احکام کو جن کو چھپا رہے ہیں، بدل رہے ہیں، نہ چھپاتے نہ بدلتے، ان پر عمل کرتے تو ہدایت پر تھے۔ لیکن انہوں نے ان احکام کو بدلا، ان آیتوں کو چھپایا، تو گویا کہ ہدایت دے کر، ہدایت چھوڑ کر گمراہی لے لی، اور انہوں نے عذاب خرید لیا مغفرت کے بدلے، بخشش کے بدلے۔ جیسا کہ بھی اوپر سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ نہ کلام فرمائیں گے اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر سزا ہی ہوگی، عذاب ہی ہوگا۔ تو انہوں نے یہ حرکت اور یہ کرتوت کر کے مغفرت تو چھوڑ دی اور عذاب خرید لیا، یہ مطلب ہوا اس کا۔ فما اصبرہم علی النار، تو یہ لوگ آگ کو یعنی جہنم کو کتنے برداشت کرنے والے ہیں۔ اس جملے سے شاید بات سمجھ میں نہ آئی، اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ لو۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ آگ بھرتے ہیں اپنے پیٹ میں، آیا ہے دوسری آیت میں، جو یتیموں کا مال کھائے جا رہا ہے، اور اس کو یہ بھی بتایا جا چکا ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ یتیموں کا مال کھانا ایسا ہی ہے جیسا کہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرنا۔ یہ معلوم ہونے کے باوجود پھر وہ یتیموں کا مال کھائے جا رہا ہے، تو گویا کہ وہ یوں کہتا ہے کہ میں جہنم کی آگ کو برداشت کر لوں گا۔ جو شخص گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ ان گناہوں کی سزا جہنم ہے اور جہنم کی آگ ہے، تو گویا کہ وہ اپنے عمل سے یہ کہتا ہے کہ میں جہنم کی آگ برداشت کر لوں گا۔ تو یہ لوگ جہنم کی آگ کو کتنے برداشت کرنے والے ہیں، یعنی تعجب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب اتاری۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جو لوگ کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، قرآن پاک میں اختلاف کرتے ہیں، کچھ اس کو نہیں مانتے حالانکہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، تو یہ بڑی گمراہی میں، دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔